حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مسجد میں آئے، ان میں سے ایک دروازے پر رک گیا اور کہنے لگا کہ مجھ جیسے گنہگار آدمی کو اللہ کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے اسے صدیق لکھا۔ اس نے مسجد کی تعظیم اتنی کی کہ اپنے جانے کو ایسا سمجھا گویا وہ مسجد کو نجاست سے آلودہ کر رہا ہے، اور مساجد کی اسی قدر تعظیم ہونی چاہیے، اور یہی تعظیم مساجد کا مفہوم ہے۔ مسجد کی تعظیم یہ نہیں کہ اسے حرام مال سے سجا دیں یا دنیا کی آرائشی چیزوں سے بھر دیں اور یہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے ایک مسجد کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، تم سے سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ نہ چھوڑے گا، اسے مسجد والوں کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔ اللہ کو سونے اور چاندی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ اس پتھر کی پرواہ ہوتی ہے جس پر تم جان دیتے ہو۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب چیز نیک دل ہے۔ نیک دلوں کے وجود سے اللہ کی زمین آباد ہوتی ہے اور ان کے فقدان سے برباد ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم فالدمار علیکم، کہ جب تم مساجد کو سجاؤ گے اور قرآن کو سونا پہناؤ گے تو تم پر تباہی نازل ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ یہ مسجد 7 گز اونچی بنائیں، مگر اس پر ملمہ نہ کریں اور نقش و نگار نہ بنائیں۔